سب سے آخری درجے کے جنتی کو، اس کے بعد جنت کا دروازہ بند، اس کے بعد کوئی داخل نہیں ہوگا، اس کے بعد کوئی جہنم سے نہیں نکل سکے گا، جہنم کا دروازہ بھی بند. آخری درجے کے جنتی کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو کتنی بڑی جنت ملے گی اس کو؟ دنیا سے 10 ٹائمز مور. یہ کائنات ہے نا، تو یہ جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں وہ ساری دنیا تو نہیں ہے، تو کائنات تو بڑی ہے. ہاں، تو زمین ساری کائنات کے سامنے تو ایک ذرہ ہے، تو اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت اللہ دیں گے. اب بتاؤ. اور اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں اس آدمی کو جانتا ہوں، اس کا نام بھی جانتا ہوں، اس کا خاندان کو بھی جانتا ہوں، جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. اور اللہ تعالیٰ اس سے تھوڑا مذاق بھی کریں گے، فرشتوں کو بولیں گے ذرا اس کو جہنم سے نکالو. اب اس کا جو ہے عذاب کا اور اس کے جو ہے سزا کا وقت پورا ہو گیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ بولیں گے ذرا اس کو جہنم سے، لیکن جہنم سے ایسا نکالو آدھا جسم اس کا باہر رہنا، آدھا جسم اس کا اندر رہنا. تو اس کو آدھا جسم اس کا باہر جہنم سے نکالا جائے گا، آدھا جسم اس کا بھی جہنم میں لٹکتا ہوگا. اور سامنے جو ہے اس کے سامنے صرف جنت کا، اس کی جس جنت میں اب وہ جائے گا، اللہ اس کو داخل کرنا چاہیں گے، اس جنت کا تھوڑا سا ایک سامنے اس کا ایک سین نظر آئے گا، اس کے سامنے دکھایا جائے گا. تو وہ جب دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے جہنم سے نکالا، لیکن میرا آدھا جسم ابھی جہنم کے اندر، تیرا احسان ہے کہ ذرا پورا نکل جائے تو اچھا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے جب وہ درخواست کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے جواب میں فرمائیں گے اگر میں تجھے پورے جسم تیرا باہر نکال دوں تو اس کے بعد تو اور نہیں مانگے گا نا، اور مور تو نہیں کرے گا، زیادہ تو اور نہیں مانگے گا، اور کچھ زیادہ تو نہیں مانگے گا نا، نہیں اللہ بس جہنم سے نکل جائے بس. تو اچھا ٹھیک ہے، بولیں گے اس کو نکالو. اب اس کے نکالنے کے بعد اس کے سامنے اس کی جو جنت ہے، اس کی جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا. اب اس کا دل مچل رہا ہے، اس کا دل مچل رہا ہے، لیکن وہ دیکھ رہا ہے اللہ کی طرف بھی، رب العالمین کی طرف، اور کہہ رہا ہے کہ اللہ ذرا میں جنت میں اندر نہیں جانا چاہتا، بس جنت کے دروازے پہ پہنچا دے. ابھی تو نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں ابھی کچھ اور نہیں مانگوں گا، کہہ رہا ہے اللہ نہیں، اس کے بعد نہیں مانگوں گا. اچھا ٹھیک ہے جا. اس کو بولیں گے ذرا اس کی جنت کے دروازے پر اس کو پہنچا دو. اب وہ جنت کے دروازے پر اس کو پہنچا دیا گیا. اب وہ جنت کی ہوائیں، جنت کی نعمتیں، جنت کی حوریں اور سب اس کے دیکھ رہا ہے، اس کا دل مچل رہا ہے. اب وہ خاموش بیٹھا ہے. تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندے مانگ کیوں نہیں مانگتا؟ اے اللہ میں نے 2 مرتبہ مانگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیسری مرتبہ مانگوں تو گیئر ریورس میں نہ چلے جائے. پھر اللہ تعالیٰ فرمایا اے میرے بندے کیا تو خوش ہو جائے گا؟ جس دنیا میں تو رہ کر آیا ہے اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت تجھ کو دے دوں گا، جا اٹھ. تو اس کو فرشتوں کو کہا چلو اس کو آپ اس کی جنت میں داخل کرو. جیسے ہی وہ جنت میں جیسے ہی داخل ہوگا 1,60,000 نوکر اس کو سلوٹ کریں گے. کتنے؟ 1,60,000 اس کے نوکر سلوٹ ماریں گے. اب بتاؤ دنیا کا کون سا بھی جو پریزیڈنٹ آ جائے کسی ملک کا تو 1,60,000 فوج سے سلوٹ مارا جاتا ہے. اور یہ آخری درجے کا جنتی ہے. اور جیسے ہی وہ داخل ہوگا تو ایک چمک، ایک نور چمکے گا، اور نور چمکتے ہی وہ سجدے میں گر جائے گا. اور اس کے نوکر اٹھائیں گے سردار آپ کیا کر رہے؟ نہیں یہ اللہ کا نور نہیں ہے. نہیں یہ اللہ کا نور نہیں، صرف آپ کی جنت کی لائٹ ہے، یہ آپ کی جنت کی لائٹ ہے. اور وہ 1,60,000 نوکر ناچیں گے، ڈانس کریں گے خوشی میں، ہمارے سردار آ گئے، ہماری جنت آباد ہو گئی. جنت تو جنتی سے ہے،
آدمی کتنا ہی بہترین پیلس بنا لے، لیکن پیلس تو اونر سے ہے نا، اس کی خوبصورتی تو اونر سے ہے. اگر وہ غیر آباد ہو تو پھر جنوں کا بسیرا ہو جائے گا، شیطانوں کا، بھوت کا. تو جنت تو جنتی سے ہے. جنت اس کے حوروں سے، اس کی ندیوں سے، اس کے محلات سے نہیں ہے. جنت تو جنتی سے. وہ ناچیں گے اور ایسا ناچیں گے خوشی میں. بولا کیوں ناچ رہے؟ ہماری جنت آباد ہو گئی. سردار آپ کہاں رہ گئے تھے؟ کہاں رہ گئے تھے؟ بولا شکر کرو آ گیا میں، ورنہ وہیں پڑا رہتا. اور ناچتے ناچتے پھر وہ دو قطار میں سیدھے جانب، رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ ٹھہریں گے اور کہیے چلیے آپ کی جنت میں لے جائیں. یہ آپ کی جنت نہیں ہے، یہ سب آپ کا انٹرسٹ ہے. یہ اب اس کو حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 80,000 نوکر رائٹ، 80,000 نوکر لیفٹ سائڈ، اور بیچ میں گرین کارپیٹ ویلکم. گرین کارپیٹ ویلکم. کوئی پریزیڈنٹ آتا ہے تو پروٹوکول دیتے نا، کتنا دیتے؟ زیادہ سے زیادہ ایک آدھا کلومیٹر ہوتا ہوگا، 1 کلومیٹر. لیکن وہ آخری جنتی کے لیے گرین کارپیٹ ویلکم 70 سال چلتا رہے گا. اور اس کو لے جا کر ایک بڑے میدان میں اس کو بٹھایا جائے گا، اور اس کو جو ہے ایک بہترین ہیرے جواہرات جیولری سے سجا ہوا خوبصورت ایک تخت پر بٹھایا جائے گا. اور جیسے ہی بیٹھے گا، بیٹھتے ہی 2 قطار لگ جائیں گے اس کے نوکروں کے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں 80,000 ڈش، 80,000 جوس ہوں گے. جوس جیسے بیٹھنے کی دیر ہے، ایک اس کا نوکر ایک ڈش پیش کرے گا، لیجئے کھائیے آپ. اور اس کا ایک ایک لقمہ مزیدار، پچھلے لقمے سے زیادہ. وہ ڈش ختم کرنے کی دیر ہے، لیفٹ سائڈ سے جوس پیش کرے، لیجئے جوس پیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 80,000 ڈش، 80,000 جوس پی لے گا وہ. اب بتاؤ، جنت تو پاک جگہ ہے. ہم تو 1 مرتبہ کھاتے، 4 مرتبہ ٹوائلٹ جاتے. وہ تو جنت پاک جگہ ہے، وہاں تو کوئی جو ہے غلاظت ہے نہیں. بس اس کے ہضم کا ایک خوشبودار ڈکار یا پسینے سے اس کا ہضم ہو جائے گا. تو محترم بزرگو، دوستو، اصل ہمارا کیریئر اور اصل ہمارا جو ہے مستقبل جو ہے آخرت ہے، جنت ہے. ہمارا اصل گھر ہی جنت ہے. ہمارا اصل گھر جنت ہے. ہم کہاں سے آئے بولو؟ جنت سے آئے. ہاں، جنت تو ہمارے بابا آدم علیہ السلام کی پراپرٹی وراثت میں ملی ہے ہمارے کو. ہاں، آدم علیہ السلام کی پراپرٹی ہے وہ، کہ جو ہم کو وراثت میں ملی ہے. ہاں، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، یہ وہی جنت ہے جس کا تم کو وارث بنا دیا گیا. ہاں، تو ہمارا اصل گھر تو جنت ہے. ہاں، اب وہ پھر اس کو جو ہے جب وہ 80,000 ڈشیں کھا لے گا، 80,000 جوس پی لے گا، تو اس کے نوکر بولیں گے سردار چلیے آپ اصل اپنے گھر والوں، کھانے پینے کے بعد اور کیا کام باقی رہتا؟ وہی. اب اس کو لے کر اندر، جیسے اس کو اندر لے کر جائیں گے، جیسے ہی وہ اصل اپنے محل میں گھسے گا، یہ 80,000 1,60,000 نوزاد غائب ہو جائیں گے. اب وہ چلتا رہے گا، اور چلتے 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 جب وہ اپنے 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی، 1 اینٹ زمرد کی، 1 اینٹ یاقوت کی، اور اس میں بیچ میں گارا زعفران اور مشک کا، کیا خوشبو اور کیا مہک ہوگی. اور وہاں ایک لڑکی، دیکھو دنیا کی کسی لڑکی کو کتنا بھی میک اپ کرو، کتنا بھی میک اپ کرو، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے، کیا صبح سے شام تک میک اپ کرو، پورا پاؤڈر بھی انڈر ڈالو تو کیا ہو جائے گا اس کو. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی لڑکی اتنی خوبصورت کہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ جنت عدن کو جب سے بنائے ہیں، کہ سائنسدان کیا بولتے ہیں 25 ارب سال پہلے شاید یہ دنیا بنی ہے بولتے ہیں. یعنی جب سے اللہ نے بنایا ہے، روزانہ 5 مرتبہ جنت عدن کو، جنت الفردوس کو اللہ تعالیٰ سجاتے ہیں. ہاں، اور بولتے ہیں
میرے بندے آ رہے ہیں ان کے لیے اور سنور جا اور خوشبودار ہو جا. ہاں تو یہ بڑا لمبا جو ہے جنت کا جو ہے منظر ہے کہ اللہ کرے ہم اس کی تیاری میں لگ جائیں. ہاں تو اس کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ. اب وہ جب پہنچے گا تو دیکھے گا ایک لڑکی اپنے سیدھا ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھی ہوئی کسی انتظار میں بیٹھی ہوئی نظر آئے گی. اب وہ جیسے لڑکی وہ حور دکھتے ہی وہ تو بیچارہ وہ جہنم میں کالے کالے جو ہے اس کو عذاب دینے والے، ریٹس مارنے والے، ہلٹر مارنے والے، جو ہے خوفناک آنکھوں والے، آگ اور چنگاروں والے، موٹے موٹے ہونٹ والے، کالے کالے، دیکھا ایک دم اتنی خوبصورت لڑکی کو دیکھو اس کی آنکھیں پھٹ جائیں گی. وہ یوں دیکھتا رہے گا اور ایسا دیکھتا رہے گا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کہ وہ 70 سال تو خالی دیکھتا رہے گا. 70 سال گزرنے کے بعد وہ بولے گی اما لک فینا رغبہ، کیا آپ کو میری رغبت نہیں، خالی ایسے ہی گھر لیتے رہیں گے. ہاں